محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ آٹھواں حصہ ہجرت و غزوات اور قیام ریاست اسلامی، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ تیسرا باب، نیکو کاروں کا شہر، جہاں ایسے 7 کردار پائے جاتے تھے جو ایک اچھی زندگی کا نشان تھے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ جنت کی آرزو ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی، اور ایسی زندگی جو جنت کے معاشرے میں ان کو شہری حقوق کا اہل بنا سکے، صرف وہی تھی۔ جس کی تعلیم و تربیت بارگاہ رسالت سے دی جا رہی تھی۔ مدینہ میں قائم ہونے والی اس اسلامی مملکت کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ اپنے شہریوں کو جنت کی دوامی معاشرت کا اہل اور حقدار بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ رفیق لوگوں میں آخرت کا شعور پیدا کرنے اور ان کو اس کا آرزومند بنانے کی جد و جہد میں مصروف رہتے، اور انہیں دنیا کو برترنے اور زندگی کے مسائل و معاملات کو طے کرنے کے وہ طور طریقے سکھاتے رہتے تھے جو آخرت میں جنت کا شہری بننے کے لیے مفید اور کارآمد ہو سکیں۔ زندگی کے اس ذمہ دارانہ طور طریق کا نام اسلام ہے، جو اللہ کا نازل کردہ دین تھا اور جس کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر فرمایا تھا۔ 7 ایسے شخص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ان پر اللہ کا سایہ ہوگا اس دن، جبکہ اللہ کے سائے کے سوا اور کہیں تم لوگوں کو پناہ نہیں ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد قیامت کے دن سے تھی کہ اس دن اللہ کے حضور اس کی ساری مخلوق گروہ در گروہ حاضر ہوگی، اور ہر ایک کی زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے ہوگی، اور ہر ایک کا عمل خود بتا دے گا کہ کس نے حق کا ساتھ دیا اور کون تھا جو باطل کے پیچھے دوڑتا رہا۔ اس دن وہ تمام لوگ جو نیکوکار تھے ان پر اللہ کی رحمت سایہ فگن رہے گی۔ ایسے ہی لوگوں میں سے آپ نے ان 7 آدمیوں کا ذکر کیا جو اپنے ایمان و عمل کی سلامتی کی وجہ سے اللہ کی عنایات کے مستحق ٹھہریں گے۔ جو لوگ بارگاہ رسالت میں حاضر رہتے تھے وہ ان باتوں کو جاننے کے مشتاق و منتظر رہتے تھے جن کے ذریعے وہ آخرت میں سرخ روئی حاصل کر سکیں۔ جب آپ نے ان 7 اشخاص کا ذکر کیا جن پر قیامت کے دن اللہ کا سایہ ہوگا، تو لوگ یہ معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گئے کہ وہ کون ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ بھی ویسا ہی عمل اختیار کریں اور اپنے رب کی خوشنودی حاصل کریں۔ وہ 7 آدمی، رسول اللہ نے ان سے فرمایا، ایک تو امام عادل، یعنی وہ شخص جس کو مسلمانوں نے اپنا رہنما اور حکمران بنایا ہو،
اور اپنے معاملات اس کے ہاتھ میں دے دیے ہوں کہ وہ حق و انصاف کے تقاضوں کے مطابق ملک میں سیاسی، معاشی اور معاشرتی عدل کو قائم کرے، عوام کو ان کے بنیادی حقوق عطا کرے، ان کے اموال کو ناجائز طور پر صرف نہ کرے اور نہ ان میں کسی طرح کی خیانت کرے، ان کے درمیان اونچ نیچ اور امتیاز نہ برتے، ہر ایک کے ساتھ یکساں قانونی رویہ رکھے اور ان کے باہمی تنازعات میں انصاف کے ساتھ فیصلے کرائے۔ ایسے اعلیٰ کردار رکھنے والے نیک نفس حکمران کو جو خلق خدا کا مالک نہیں بلکہ ان کا خادم بن کر حکمرانی کرتا رہا ہو، قیامت کے دن اللہ کے سائے عاطفت ہی میں جگہ ملے گی۔ دوسرا، وہ شخص کہ مسجد سے باہر نکل کر بھی اس کا دل مسجد ہی میں اٹکا رہا یہاں تک کہ وہ پھر مسجد میں آئے۔ یہ ایک دنیا پرست کے مقابلے میں وہ کردار ہے جو اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھتا ہے، نماز کو وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے اور قرب الہی کی لذت سے اس قدر سرشار رہتا ہے کہ اس کا دل بس نماز ہی میں لگا رہتا ہے۔ جیسے ہی دوسری مصروفیات سے فراغت ہوتی ہے، وہ بے اختیار مسجد کی طرف دوڑا جاتا ہے کہ دوبارہ اللہ سے ملاقات کر کے اپنے دل بے تاب کو تسکین دے۔ تعلق باللہ کا یہ اشتیاق قیامت کے دن اس کو اللہ سے قریب کر دے گا۔ تیسرا، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا، پلا اور بڑھا۔ عمر ڈھل جانے پر لوگ عبادت کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اس وقت جب کہ آدمی کی قوت ٹوٹ جاتی ہے، اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کی اپنی کوئی خواہش اور پسند نہیں ہوتی، اس کا عابد و زاہد بن جانا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتا، مگر عین عنفوان شباب میں جب کہ خواہشات کی آندھی چڑھی رہتی ہے، کسی نوجوان کا عبادت گزار اور عفیف رہنا بلا شبہ ایک مجاہدہ ہے جو وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کا مہمان ہوگا، اسے سائے خداوندی میں جگہ ملے گی۔ چوتھے، وہ دو اشخاص جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی، اسی پر جمع ہوئے اور اسی سبب سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہوئے۔ لوگ آپس میں تعلقات مالی اور دنیاوی فائدوں اور اپنی ذات کی تسکین کے لیے رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بہت کمی ہے جو بے غرض ہوں اور ان کی دوستی اور دشمنی دونوں قابل اعتماد ہوں۔ ایسے دو آدمی جو اپنے تعلقات صرف خدا کی محبت کی بنیاد پر رکھتے ہیں، وہ دراصل اپنے اللہ کی خوشنودی ہی ان کی پسند ہوتی ہے، اس لیے ان کی دوستی اور دشمنی بے غرض اور حق و انصاف پر قائم رہتی ہے۔ ان کے تعلقات کا مرکزی نقطہ صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور اختلاف بھی کسی اور غرض کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی تعلق کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ بلا شبہ وہ دونوں اس کے مستحق ہیں کہ اللہ ان کو اپنا ہمسایہ بنائے۔ پانچواں، وہ آدمی جس کو ایسی عورت نے برائی کی طرف بلایا جو منصب بھی رکھتی ہو اور
जमाल भी, लेकिन उसने जवाब में कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यही किया था और अल्लाह ने उनको अपनी नेमतों से सरफराज किया था। ऐसे तमाम नेक किरदार यूसुफ सिफत अशखास भी इसी एजाज के मुस्तहक हैं। छठा, वो शख्स जिसने कोई चीज अल्लाह की राह में दी हो और उसमें इतना इख्फा से काम लिया हो कि उल्टे हाथ को भी इसकी कदर ना हुई हो कि सीधे हाथ से क्या खर्च किया है। ऐसा आदमी ना नामो नमूद का ख्वाहिशमंद होता है और ना अपना एहसान जताना चाहता है। अपनी नेकी का अजर तो वो सिर्फ खुदा से लेना चाहता है, इसलिए अपने नेक अमल को वो बजिस खुदा के किसी के इल्म में लाना नहीं चाहता। गोया वो जो कुछ देता है अल्लाह ही को देता है और अल्लाह ने वादा किया है कि जो इसको देगा वो उसे इससे ज्यादा अता करेगा और सबसे बड़ी अता रोज़े एहतिसाब हाकिमे एहतिसाब की खुशनुदी ही हो सकती है। सातवां, वो आदमी जिसने तन्हाई में खुदा को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जो दुनिया में अल्लाह की याद के सहारे जिंदगी बसर करता रहा, जो उसकी मोहब्बत में आंसू बहाता रहा, जिसका दिल अपने रब के लिए मुस्तरिब व बेचैन रहा, वो जब बारगाहे इलाही में पहुंचेगा तो रहमते इलाही उसकी पजीराई करेगी और अल्लाह की इनायत उसके दर्द का दरमा बन जाएगी। मदीना की जिंदगी में इस तरह के सातों किरदार नजर आते थे और मदीना नेकोकारों का शहर बन गया था। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला